حسینہ واجد کا یہ ایک بہت اچھا مجھے پوائنٹ لگا تھا کہ ان کے ایرا کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی لے کر آئی تھی کہ ہم ڈیولپڈ کنٹری بنائیں گے بنگلہ دیش کو، ٹھیک ہے. اور آتے ساتھ ہی محمد یونس نے یہ سب کچھ کر دیا کہ اکنامیکلی آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ بالکل ٹریڈ ختم کر دی. البتہ پہلے انڈیا نے ختم کی، اس کے پیچھے کی بھی وجہ وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی جو ان کی چائنا کے اندر جو انہوں نے بولا تھا کہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو یہ ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. یہ بولنا تھا محمد یونس کو، تو انہوں نے اپنے سارے ٹرانس شپمنٹس جو ہے نا اس وقت بھی بین کر دیے تھے. اس وقت سے اس طرح کی بحال نہیں ہوئی ٹریڈنگ کی. پرٹیکولرلی آپ کا سب سے زیادہ بارڈر جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو وہاں سے جو آپ کے بارڈر سے جو ہے نا جس طریقے سے ٹریڈ ہو رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے نا اکنامک بوسٹ کا ریزن تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی پروجیکٹس انڈیا کے ساتھ آپ نے ابھی اس وقت ڈیلے کیے ہوئے ہیں اس کو ری اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. رکھیں آپ جس طریقے سے ریلیشنز رکھنے انڈیا کے ساتھ، میں اس پہ بات نہیں کری، ٹھیک ہے. لیکن آن دا بہاف آف کنٹری آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی اکنامک اسی طریقے سے آپ اکنامک رائز آپ کا ہوگا. حسینہ واجد کو سیٹ سے ہٹایا گیا آفٹر دا کوٹا سسٹم انٹروڈیوس ان بنگلہ دیش. اس کی وجہ سے جو ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ احتجاج کیا گیا، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس بھی اس میں تھے، عام لوگ بھی تھے، اور پھر ان کو ہٹایا گیا. اور آج ان کو جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے، پھانسی کی اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے فرام عدالت. تو اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ بھی حسینہ واجد اراؤنڈ 1400 پلس جو ہے نا لوگوں کو مارنے کا جو ہے نا ان کے اوپر الزام ہے، اور ڈرونز اور ہیلی کاپٹر بھی یوز کر کے جو ہے نا انہوں نے مروایا ہے ان لوگوں کو. جو محمد یونس آئے ہیں آفٹر حسینہ واجد، ٹھیک ہے، انہوں نے آتے ساتھ جو ہے جو انڈسٹریل سیکٹر ان کا جو تھا وہ 83% جو ہے نا وہ جی ڈی پی جس کی وجہ سے انکریز اب ہوا تھا لاسٹ 2 ایئرز میں، وہی جو ہے نا بند کر دیا. وہی جو ہے نا کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ آپ انڈیا سے کر رہے تھے، الٹیمیٹلی وہ بند ہوئی تو آپ کا جو ہے نا ڈکلائن میں آ گیا. اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹیکلی بنگلہ دیش آج بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے. اور اگر فیوچر کی بات کریں تو فیوچر میں بھی اس کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہمیں بہت اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے. جیو اسٹریٹجیکلی وہ اپنی ایک پوزیشن مینٹین کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں تو بنگلہ دیش آفٹر دا انڈیپینڈنس اس طریقے سے بوسٹ اپ اس کو نہیں ملا اکنامیکلی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو 2004 سے لے کر 2023 تک، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا ایرا تھا جو مانا جاتا ہے کہ اکنامیکلی بہت زیادہ گولڈن تھا، بیکاز ایک اکنامک رائز دیکھنے کو ملا بنگلہ دیش کی بہاف پہ. اکنامک ایک رائز اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو انڈیپینڈنس کا جو کے بعد کا جو پیریڈ تھا، فیمن 1974 کے اندر بنگلہ دیش میں فیمن آیا تھا جس میں پاورٹی ریٹ 42% تھا، تو اور وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے 5% پہ چلا گیا تھا 2 سال پہلے 2023 کے اندر. اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ تھی اس پرٹیکولرلی ابھی جو یہ حسینہ واجد کا جو ایرا رہا ہے اس کے بہاف پہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ٹرموائلز تو بہت رہے ہیں، لیکن اکنامیکلی جو ہے نا بنگلہ دیش رائز اپ ہو گیا. فار ایگزامپل آفٹر دا انڈیپینڈنس میں اگر بات کروں تو ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر میں جہاں وہ جوٹ اور آفٹر انڈیپینڈنس جوٹ اور فوڈ جو اپنی ایکسپورٹ کر کے جو ہے نا جس طریقے سے اپنی اکنامک جو اسٹریٹجیز تھیں اور اکنامک جو ان کا جو پوزیشن تھی ان کو سسٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آن دا ادر بیسز آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کو فیمن جو تھا وہ دیکھنے کو ملا تھا، ٹھیک ہے. فیمن آ گیا تھا بیکاز آپ دیکھیں ایک تو فلڈز بہت زیادہ آ گئے تھے جس کی وجہ سے فوڈ انسیکیورٹیز بھی بڑھ گئی تھی، پاورٹی ریٹ اس وجہ سے بڑھ گئے تھے. پرٹیکولرلی جو ہینری کسنجر تھے اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نیشنل ایڈوائزر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کے پاس صرف ایک ہی پوزیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اکنامک
انسیکیورٹی سے نکال سکے کہ وہ جو ہے نا فورن ایڈ کے اوپر چلا جائے، کہ فورن ایڈ اس وقت جو ہے نا اس وقت بنگلہ دیش کے آپ کہہ لیں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، ٹھیک ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جہاں پر ان کی انڈسٹریل سیکٹر کی وجہ سے ان کی اکنامک رائز ہوا، وہیں پر 2 سال کے بعد آپ دیکھیں ایک سلائٹلی جو ہے نا اکنامکلی بھی جو ہے نا ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے. 8% جو پاورٹی ریٹ 5% تھا وہ جو ہے نا 8% ٹو 13% رائز اپ ہو گیا ہے دس ایئر، ٹھیک ہے. حسینہ واجد کے بعد آپ یہ دیکھیں، حسینہ واجد سے پہلے ایون اگر بات کریں کووڈ-19 کے ٹائم پہ بھی ان کی اکانومی جو ہے نا اس طریقے سے مطلب آپ دیکھ لیں کہ 9.5% ان کا جی ڈی پی اس ٹائم پہ بھی انکریز اپ ہوا تھا، ٹھیک ہے، انکریز ہوا تھا. تو وہاں سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے نا وہی جی ڈی پی جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے فرام دا ریٹ، آپ دیکھ لیں 13% کے ریٹ سے جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ وہ ڈکلائن ہو رہا ہے ٹو دا 3.9% کے جو ریشو ہے اس سے، ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر. سیکنڈلی میں بات کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے وجوہات اکنامیکلی ضرور ہوں گی، لیکن پولیٹیکلی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فرام دا انڈیپینڈنس پولیٹیکل ٹریموائلز اس بہت زیادہ عروج پہ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے کنٹری میں کرپشن بہت زیادہ ہے، آپ کا جو گورنمنٹ جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کہہ لیں سفر کر رہا ہے. ان کا اسٹرکچرل ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. پاسٹ میں بھی یہ رہا ہے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں جو حسینہ واجد کو سیٹ سے ہٹایا گیا آفٹر دا کوٹا سسٹم انٹروڈیوس ان بنگلہ دیش، اس کی وجہ سے جو ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ احتجاج کیا گیا، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس بھی اس میں تھے، عام لوگ بھی تھے، اور پھر ان کو ہٹایا گیا اور آج ان کو جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دے دی کی ہے، پھانسی کی اسٹیٹمنٹ دے دی کی ہے فرام عدالت. تو اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ بھی حسینہ واجد وقت بھی بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری آپ کو کبھی بھی جو ہے نا کسی احتجاجی لوگوں کو جو ہے نا یا عام لوگوں کو مارنے کا کسی نے بھی رائٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے. ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے نا آپ کی ہماری وجہ سے آپ آئے ہو اور آپ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہو. اراؤنڈ 1400+ جو ہے نا لوگوں کو مارنے کا جو ہے نا ان کے اوپر الزام ہے، اور ڈرونز اور ہیلی کاپٹر بھی یوز کر کے جو ہے نا انہوں نے مروایا ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں آج جس جگہ پہ وہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو محمد یونس آئے ہیں آفٹر حسینہ واجد، ٹھیک ہے، انہوں نے آتے ساتھ جو ہے جو انڈسٹریل سیکٹر ان کا جو تھا وہ 83% جو ہے نا وہ جی ڈی پی جس کی وجہ سے انکریز اب ہوا تھا لاسٹ 2 ایئرز میں، وہی جو ہے نا بند کر دیا. وہی جو ہے نا کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ آپ انڈیا سے کر رہے تھے، الٹیمیٹلی وہ بند ہوئی تو آپ کا جو ہے نا ڈکلائن میں آ گیا وہ، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ محمد یونس کا اگر میں ایز اے پرسن میں ان کو کہوں تو جیو پولیٹیکلی وہ بہت جیو اسٹریٹجیکلی ان کا یہ ایک فورن پالیسی ہے اس وقت کہ ہم اسٹریٹجک جو ہے اپنے اسٹریٹجک جو گولز ہیں ان کو اچیو اپ کریں، ٹھیک ہے. ڈسکریمنیشن کے جو ہو رہی ہے فرام انڈیا، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں پروپیگنڈے کے تھرو جو ہے نا ڈس انفارمیشن پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف پھیلا رہا ہے کہ بنگلہ دیش مسلمانوں کو، پاکستان میں مسلمانوں کو، ٹیررزم کو جو ہے ٹیررسٹ کنٹریز ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اینٹی سینٹیمنٹس آپ کریں انڈیا کے خلاف، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا $4 ٹریلین کی کنٹری ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے جو اکانومسٹ، البتہ وہ ایک اکانومسٹ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اکانومسٹ ہو کے بھی اکانومک لیول پہ بھی آپ جو ہے نا آپ کی اکنامکلی آپ ڈکلائن کر رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ جیو پولیٹیکلی کر رہے ہیں ری بیلنسنگ ایکٹ کے تھرو. فی الحال بنگلہ دیش کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ری بیلنسنگ ایکٹ کے تھرو جو ہے نا وتھ چائنا، پاکستان، مڈل ایسٹرن کنٹریز، ایون میں سمجھتی ہوں ان اپ کمنگ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آسیان اسٹیٹ کے ساتھ بھی جو ہے نا بنگلہ دیش کر رہا ہے اپنے ٹریڈ
بحال، ٹھیک ہے، ٹریڈ بھی بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ایک ایک اکنامیکلی تو رائز ہوگا ہی، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا جو چیزیں وہ انڈیا کو سے امپورٹ کرے تھے وہی ان ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ امپورٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ جب تک، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اکنامیکلی تو چلو آپ رائز اپ ہو جاؤ گے، لیکن پولیٹیکلی جب تک آپ اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سیم گوز ود پاکستان ایز ویل، آپ کے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کیا کہتے ہیں اسٹیبل نہیں کرو گے یا ان کے لیے کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز نہیں بناؤ گے تو آپ کبھی بھی رائز اپ نہیں ہو سکتے. حسینہ واجد کا یہ ایک بہت اچھا مجھے پوائنٹ لگا تھا کہ ان کے ایرا کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی لے کر آئی تھی کہ ہم ڈیولپڈ کنٹری بنائیں گے بنگلہ دیش کو، ٹھیک ہے، اور آتے ساتھ ہی محمد یونس نے یہ سب کچھ کر دیا کہ اکنامیکلی آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ بالکل ٹریڈ ختم کر دی. البتہ پہلے انڈیا نے ختم کی، اس کے پیچھے کی بھی وجہ وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی جو ان کی چائنا کے اندر جو انہوں نے بولا تھا کہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو یہ ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. یہ بولنا تھا محمد یونس کو، تو انہوں نے اپنے سارے ٹرانس شپمنٹس جو ہے نا اس وقت بھی بین کر دیے تھے. اس وقت سے اس طرح کی بحال نہیں ہوئی ٹریڈنگ کی، ٹھیک ہے. اگر میں بات کروں انڈیا اور بنگلہ دیش کی، اگر میں بات کروں تو پرٹیکولرلی میں سمجھتی ہوں اس وقت محمد یونس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل بنگلہ دیش بنائیں جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے جو ہے نا ہبز ہوں، ٹھیک ہے، کہ اور ٹیلی کمیونیکیشنز کے اندر جو ہے نا زیادہ انہوں نے جو ہے نا اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے. لونز البتہ وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں فرام دا اسٹارٹ ٹل ٹو ڈے. آپ دیکھیں کہ دس ایئر اکارڈنگ ٹو ایشین ڈیولپمنٹل بینک اینڈ سینٹرل بینک آف یورپ، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ فرام ٹل جون 2025 بنگلہ دیش کی جو لون تھے وہ $50 بلین تھے، اور وہ بڑھنے کے خدشے پہ ہیں فرام $50 بلین ٹو $74 بلین. لیکن آپ دیکھیں دونوں کنٹریز، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو، لونز لے تو رہے ہیں لیکن آپ نے واپس بھی تو کرنے ہیں، ٹھیک ہے. کس طریقے سے آپ واپس کریں گے یہ بھی تو آپ سوچیں نا. آپ کو ایک پولیٹیکل ایک انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا انسٹیٹیوشنز کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پہلے بہتر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اکنامیکلی اور جیو اسٹریٹجیکلی اپنی جو ہے نا ایک بنانی چاہیے، پوزیشن بنانی چاہیے. البتہ یہ جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان، چائنا، ترکی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن ہوئے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا، چائنا بھی ان فیوچر ہیلپ آؤٹ کرے گا. اکنامیکلی تو آپ دیکھ لو گے، آپ ان کنٹریز کے ساتھ کر لو گے، لیکن جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایٹ نیشنل لیول ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تب تک آپ رائزنگ ایک کہہ لیں رائزنگ کنٹری ہی رہو گے، آپ رائز کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ محمد یونس کو پرٹیکولرلی ایک بہت اچھا انہوں نے سٹانس لیا ہے، ٹھیک ہے. البتہ انہوں نے انڈیا کے خلاف جو ہے نا جو بولا ہے، ٹھیک ہے، انڈیا ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اگر انڈیا کے خلاف محمد یونس بول رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں انڈیا کے خلاف چیزیں، لیکن پرٹیکولرلی آپ کا سب سے زیادہ بارڈر جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو وہاں سے جو آپ کے بارڈر سے جو ہے نا جس طریقے سے ٹریڈ ہو رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے نا اکنامک بوسٹ کا ریزن تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی پروجیکٹس انڈیا کے ساتھ آپ نے ابھی اس وقت ڈیلے کیے ہوئے ہیں اس کو ری اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. رکھیں آپ جس طریقے سے ریلیشنز رکھنے انڈیا کے ساتھ، میں اس پہ بات نہیں کری، ٹھیک ہے، لیکن آن دا بہاف آف کنٹری آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی اکنامک اسی طریقے سے آپ اکنامک رائز آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے. انڈیا جہاں تک بات ہے تو انڈیا کی کیا کہتے ہیں، میں اس وقت اس لیے نہیں میں بولنا چاہتی، وہ ابھی $4 ٹریلین کی کمپنی، $4 ٹریلین کی جو ہے نا کنٹری ہے. الٹیمیٹلی ان کا پاپولیشن کا فیکٹر بہت زیادہ ہے، کیونکہ انڈیا کا آپ سائز دیکھیں اس کی پاپولیشن آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا اکنامیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا مطلب بوسٹ اپ ملا ہے، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات کر لی جائے تو دونوں کو اپنے ملک سے کرپشن کا لیول دیکھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، کرپشن ہے،
ٹھیک ہے، ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ریٹ دیکھ لیں، انفلیشن دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو پاکستان میں بھی ایون فلڈز آئے اور اس کے بعد کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا اس کو بوسٹ اپ کیا، ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنے کی کوشش کرنی ہے. دونوں کنٹریز اچھے طریقے سے فیوچر میں کر سکتے ہیں کام، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتی ہوں اور کریں گے بھی. ٹھیک ہے، جو ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کر رہا تھا بنگلہ دیش، وہ آج پاکستان کے ساتھ کرے گا، کل پاکستان کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں آن دا شارٹلی میں یہ کہوں گی کہ اپنے پولیٹیکل لیول پہ جو ہے، نیشنل لیول پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو اور بینکنگ سیکٹر کو جو ہے نا آپ بیسٹ کریں، لونز کا ریشو آپ کم کریں، آپ کا جو ہے، اور کرپشن پرٹیکولرلی ایٹ ایوری سیکٹر آپ ریشو کم کریں. ٹھیک ہے، آپ کا رائز ہوگا ہی ہوگا. باقی اکنامک ایک ٹرموائل آیا ہوا ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے اندر، لیکن وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہو ہی جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اسٹریٹجیز محمد یونس لے کے چل رہے ہیں ری بیلنسنگ ایکٹ کے تھرو، چائنا کل کو چائنا بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، ابھی بھی ایون کر رہا ہے اور اب کرتا بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا فیوچر میں یہ ایک بری اسٹریٹجی نہیں ہے فار بنگلہ دیش. لیکن پولیٹیکل لیول پہ نیشنل لیول پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو جو ہے نا بہتر کرے تو مزید اچھا ہو جائے.